ناظرین گرامی قدر، معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے اور سورج اور چاند ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم چاند کے پجاری نہ بنو، سورج کی اور چاند کی عبادت کرنے والے نہ بنو، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر واقعی تمہیں رب کی عبادت کرنی ہو تو اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، چاند و سورج کے پیدا کرنے والے مولا کی بارگاہ میں اپنی جبیر نیاز کو خم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام چلا رہا ہے، اس کے متعلق فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت چل رہا ہے. اب آج جس موضوع سے متعلق ہمیں عرض کرنا ہے وہ چاند گہن کی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سورج گہن بھی ہوتا ہے، چاند گہن بھی ہوتا ہے، اور اس صدی کا آج طویل ترین اور تاریک ترین چاند گہن ہے. مکمل طور پر چاند گہن وقوع پذیر ہوگا اور اس کا وقت بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا دورانیہ 100 منٹ تک ہے. 12:52 سے 1:30 تک کامل طور پر چاند گہن زدہ ہوگا. گو کہ جزوی طور پر چاند گہن پہلے بھی ہوا، لیکن یہ طویل ترین ہے جو کامل طور پر چاند گہن زدہ نظر آ رہا ہے، اور پوری دنیا میں یہ چاند دیکھا جائے گا کہ جو گہن زدہ ہو چکا ہے، تاریکی پھیل چکی ہے. تو ناظرین کرام، اب اس کے ذریعے سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے کیوں واقعے کو وقوع پذیر کرتا ہے، چاند کو گہن کیوں لگتا ہے، سورج کو گہن کیوں لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ فرماتا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اس نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہے اور وہ اپنے لحاظ سے گھومتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چلتا ہے، تو جو معمول ہے اس کے چلنے کا، اس میں اچانک کیوں کر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. وہ چاندنی بکھیرنے والا چاند کیوں کر تاریک ہو جاتا ہے، کیوں اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ سارے کے سارے سیارگان فلک اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، پیرتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا کہ زمین گردش کر رہی ہے سورج کے اطراف اور چاند گردش کرتا ہے زمین کے ارد گرد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ان کا سفر چل رہا ہے، ان کی سیر جاری ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق سیر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی سیر اور ان کی رفتار میں کبھی کیا ہوتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. وہ اس طرح سے کہ چاند اور سورج کے مابین زمین حائل ہو جاتی ہے. اب جب زمین حائل ہو جاتی ہے تو وہ چاند جو کہ سورج سے روشنی لے کر چاندنی بکھیر رہا ہوتا ہے، زمین کے درمیان حائل ہونے کی وجہ سے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے اس پر، تو وہ تاریک ہو جاتا ہے. اب وہ روشنی نہیں دیتا ہے. اللہ نے جیسے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج روشنی دینے والا مرکز نور ہے، چاند روشنی حاصل کرنے والا، یہ چاند نور حاصل کرنے والا، یہ بھی منبع نور ہے، مگر یہ نور سورج سے حاصل کرتا ہے. بیچ میں جب زمین حائل ہو جاتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں چاند کا گہن زدہ ہو جانا. یعنی زمین چاند اور سورج کے مابین آنے کی وجہ سے زمین کا تاریک سایہ چاند پر گرتا ہے، چاند پر اندھیرا چھا جاتا ہے. اور یہی کیفیت اگر دوام اختیار کر جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ نظام ہستی میں فرق آ جاتا ہے. اس کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کی نقل و حرکت جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری معطل ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول رحمت علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ جب کبھی چاند گہن زدہ ہو یا سورج گہن زدہ ہو تو تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، کیونکہ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی 59ویں آیت میں ارشاد ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم ان نشانیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کو ڈرائیں، تاکہ ہمارے بندوں کو خوف دلائیں، کیونکہ انسان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے. اس کائنات کے نظام کو دیکھتا ضرور ہے لیکن اس سے وہ سبق حاصل کرنے کے بجائے اور مزید غفلتوں میں چلا جا رہا ہے. رب کریم چاہتا ہے کہ بندے کو متوجہ کرے، اس کی معصیت سے اس کو رجوع ہونے کے لیے موقع عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تغیرات واقع کر دیتا ہے. اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ بنیادی طور پر 3 حکمتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے دنیا والوں، اس نظام ہستی کو تم دیکھتے ہو اور اس کو وجود بخشنے والے کو بھول جاتے ہو، آثار کو دیکھ کر تم آثار میں کھو جاتے ہو، مؤثر حقیقی کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا ہے. یہ نظام چلتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ زمین کی قوت کشش ہے جس کی بنیاد پر چاند گردش کرتا ہے، چاند کی گردش میں فرق نہیں آتا.
یہ قوت کشش سے اس کا مدار ہے، اسی میں اس کا انحصار ہے، تم یہ سمجھتے ہو ہاں میں نے قوت کشش کے ذریعے سے اس کو قیام بخشا ہے، تم صرف اسی کشش کو سمجھتے ہو کہ یہی اس کے قیام کا ذریعہ ہے۔ نہیں، اس کی قوت کشش کو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہماری عطا کردہ قوت کی وجہ سے یہ نظام کے تحت ہمارے چل رہے ہیں۔ اب دیکھو ہم اس میں تغیر پیدا کرتے ہیں۔ اے دنیا میں تحقیق و ریسرچ کرنے والوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خود بخود نظام چل رہا ہے تو بتاؤ کہ اچانک اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی ہے۔ اس تبدیلی کو رونما کرنے والا رب العالمین ہے جو قادر مطلق ہے۔ جیسے وقتیہ طور پر جزوی طور پر چاند کو گہن زدہ کر دیا یا کامل طور پر چاند کو گہن زدہ کر دیا، جو 100 منٹ کے لیے گہن زدہ رہا، لیکن اگر میں چاہوں تو یہ طویل وقت کے لیے اگر ایسا ہی ہو جائے تو پھر تم کیا کر سکو گے؟ تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اجالے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ کہ ان کے لیے ہماری ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے کہ ہم رات کو پیدا کرتے ہیں اور رات سے پھر دن کو نکالتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ساری کی ساری کائنات اندھیریوں میں پڑ کے رہ جائے، تو یہ اندھیری اگر طویل ہو جائے گی تو انسان کے لیے مشکل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے آثار کو دیکھ کر آسانی کے حوالے نہ ہو جائے، مؤثر حقیقی کی معرفت حاصل کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گہن کو پیدا کرتا ہے، چاند گہن زدہ ہو جاتا ہے، سورج گہن زدہ ہو جاتا ہے، تاکہ بندے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور ان لوگوں کو متوجہ کر دے جو چاند کی عبادت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے، سورج کی پرستش کرتے ہیں کہ یہ خدا ہے۔ رب بتا رہا ہے خدا اگر ہوتا تو بتاؤ آج وہ متاثر کیوں کر ہو رہا ہے، اس کی روشنی کو کس نے روکا ہے، وہ اچانک اندھیرا اس پر کیسے چھا گیا اور وہ تاریک کیوں کر ہو چکا ہے۔ تو یہ خدا اگر ہوتا تو پھر اس میں یہ عیب کیسے ہوتا، نقص کیسے ہوتا۔ خدا وہ ہے جس میں عیب نہیں ہے، جو تغیرات سے پاک ہے، جو حدوث سے پاک ہے، وہ قدیم ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ اسی لیے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرنا، واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے انہیں پیدا کیا ہے اس مولا کی بارگاہ میں تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ایک حکمت یہ ہے، دوسرے ایک اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، خوف دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو جیسے آج ایک مخصوص وقت کے لیے تم دیکھتے ہو کہ چاند گہن زدہ ہو چکا ہے، اس کی روشنی جا چکی ہے، وہ بے نور نظر آ رہا ہے۔ اب ایک وقت ایسا وہ بے نور ذوالجلال تم دیکھے گا، چاند بھی بے نور ہو جائے گا، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، یہ سارے کے سارے نظام کو معطل کر دیا جائے گا، پورا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ جس کے لیے فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ فرما رہا ہے کہ وہ دن بھی آئے گا جب کہ آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، خیرہ ہو جائیں گی، تابِ دید بھی نہیں رکھ سکے گی، اور چاند گہن زدہ ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ یہی نہیں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں کو بے نوری میں یکساں کر دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کہے گا أَيْنَ الْمَفَرُّ، اب کہاں ہم پناہ لیں؟ فرمایا کَلَّا لَا وَزَرَ، نہیں ہرگز کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اپنے پروردگار کی بارگاہ ہی میں تمہیں پناہ مل سکتی ہے، وہیں پر ٹھکانہ مل سکتا ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَبِمَا أَخَّرَ، بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو اس دن بتلا دیا جائے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے وہ کیا ہے، وہ سب کچھ اس کے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے اس واقعے کے ذریعے سے قیامت کی یاد دلا رہا ہے۔ اے دنیا میں رہنے والوں، اس دنیا کو ہمیشہ رہنے والا مقام نہ سمجھو، یہاں کی ہر چیز ختم کرنے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ختم کر دی جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ فنا کے گھاٹ پہنچا دیے جائیں گے، سب کو فنا کر دیا جائے گا، صرف رب ذوالجلال کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، میں جیسے بتلایا ہے کہ سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، چاند کی اجالے کو ختم کیا جائے گا، سارے کے سارے کائنات کا یہ نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، سور پھونک دی جائے گی اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہاں ان کے اپنے اعمال کا انہیں جواب دینا ہوگا۔ تو یہ واقعات سورج گہن کے اور چاند گہن کے گویا کہ قیامت کی یاد دلانے کے لیے ہے۔ یہ دو حکمتوں کے ساتھ تیسری حکمت یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو بندوں کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، استغفار کرنے کا موقع دیتا ہے، رجوع ہونے کا موقع عطا کرتا ہے، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یخوف اللہ بہا عبادہ، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو اپنا خوف دلاتا ہے۔ فرماتا ہے بندے ڈرو تو مجھ سے ڈرو ہے میرے بندو، خوف کرو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، جب اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو کیا کرو؟ فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، گھبرائے ہوئے رجوع ہو جاؤ، امن حاصل کرنے کے لیے مولا کی پناہ طلب کرو۔ کیا کر کے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، دستے سوال دراز کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہو، بخشش طلب کرو۔ اور بخاری شریف میں ارشاد مبارک ہے ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں ہیں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ تو یہ کسی کے انتقال کی وجہ سے گہن زدہ ہوتی ہے، نہ تو کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گہن زدہ ہوتی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب کبھی تم چاند کو یا سورج کو گہن زدہ پاؤ تو کیا کرو؟ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، وَكَبِّرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کیا کرو، وَصَلُّوا، نماز پڑھو، اور وَتَصَدَّقُوا، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، اور کار ثواب جو ہوتا وہ کیا کرو، ان اعمال کو اختیار کرو جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس سے تمہارے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ قائم ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایسے موقع پر 4 ہدایات کی ہے، ایک تو اللہ کا ذکر کریں، دوسرا تکبیر بیان کریں، کبریائی بیان کریں، اللہ کی عظمت و جلالت کو اپنے ذہنوں میں جاگونی کریں اور دلوں کے اندر اس کو بسا لیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز ادا کرو، پھر فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرو۔ رسول کریم علیہ السلام کے عہد میمون میں بھی چاند گہن ہوا، سورج گہن ہوا، لیکن اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام یہی ہدایت دی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوا جائے۔ رسول کریم علیہ السلام کے معمول مقدس کے متعلق چاند گہن کے حوالے سے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، زمانہ رسالت مآب علیہ السلام میں جب چاند گہن ہوا تو رسول کریم علیہ السلام نے بھی نماز ادا فرمائی ہے، صحابہ کرام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اسی طرح سے البحر الرائق نامی فقہی کتاب کے اندر یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے عہد میمون میں 1 سے زائد مرتبہ چاند گہن ہوا، رسول کریم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اور یہی باتیں آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کا ذکر کریں۔ تو بہرحال یہ چاند گہن کے موقع پر چاہے جزوی طور پر دیکھیں یا کلی طور پر دیکھیں، ہر حال میں کلیتاً ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جو ہمارے لیے پیغام رکھا ہے اس پیغام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے تاکہ ہم سے کوئی معصیت اور گناہ ہونے نہ پائے۔ پروردگار عالم ہمارے ہاتھ پر اس کو کرم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔